بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بلاغت کورس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور اس کا پہلا سبق ہے۔ بلاغت پڑھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو قرآن کریم جو ہے وہ سمجھ آ سکیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور انتہائی بلیغ ہے، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بلاغت کا اور فصاحت کا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جتنا انسان کو ان قواعد کا پتہ چلے گا اتنا ہی قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ سمجھنے کے اندر جو ہے انسان کو آسانی ہوگی۔ تو آج ہم 4 سوال پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، فصاحت کا لغوی معنی کیا ہے؟ فصاحت کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فصاحت لغت میں بیان اور ظہور کی خبر دیتی ہیں۔ فصاحت کا لغوی معنی بیان کرنا اور ظاہر کرنا، یعنی فصاحت لغت میں بیان اور ظہور کی خبر دیتی ہے۔ دوسرا سوال، فصاحت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فصاحت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فصاحت اصطلاحی طور پر مفرد، کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے۔ فصاحت اصطلاحی طور پر مفرد، کلام اور متکلم کی یہ صفت بنتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ فصاحت کی کتنی قسمیں ہیں؟ فصاحت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فصاحت کی 3 قسمیں ہیں: فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ فصاحت فی المفرد کی تعریف کریں۔ تو جواب یہ ہے کہ مفرد کا تنافر حروف، غرابت اور مخالف قیاس سے خالی ہونا۔ مفرد کا تنافر حروف، غرابت اور مخالف قیاس سے خالی ہونا۔ تو یہ ہم نے 4 سوال جو ہیں پڑھے ہیں۔ تو جیسے جیسے سبق آگے بڑھیں گے اس کی مزید ٹرم جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے کہ فصاحت فی المفرد کسے کہتے ہیں، فصاحت فی الکلام کسے کہتے ہیں، فصاحت فی المتکلم کسے کہتے ہیں، ان کے مثالیں کیا ہیں، تنافر حروف کسے کہتے ہیں، غرابت کسے کہتے ہیں، مخالف قیاس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے صرف یہ پڑھا کہ فصاحت کا لغوی معنی ہے بیان کرنا، ظاہر کرنا اور واضح کرنا، کسی چیز کو کھول کر جو ہے وہ بیان کر دینا۔ اور یہ فصاحت جو ہے اس کا اصطلاحی طور پر جو ہے یہ مفرد کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کلام کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور متکلم کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو تمام احباب جو ہیں ان اسباق کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، تو انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے ساتھ ساتھ ان کے مثالیں جو ہیں وہ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ خاص کر جو مدارس کے طلباء اور طالبات ہیں جو مختصر معنی پڑھتے ہیں، تلخیص المفتاح پڑھتے ہیں، مطول پڑھتے ہیں، دروس البلاغہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالن جوابانہ اور یہ انتہائی آسان فہم انداز کے اندر جو ہے یہ بلاغت کورس جو ہے تقریباً 15-20 روزہ کروایا جا رہا ہے۔ انتہائی مختصر وقت کے اندر ہم کرائیں گے، تو اس کورس کو آپ ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کا ذوق ہے، خواہ وہ سکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، خواہ کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فوج میں ہے، کسی بھی جو ہے وہ شعبہ ہے زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر وہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر قرآن پاک کے تفسیر کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے جو ہے وہ اس کورس کو جو ہے وہ ضرور کریں۔ یہ کورس جو ہے یہ انتہائی مفید ترین کورس ہے۔ اس کورس کے اندر ہم پوری ٹرم جو ہے بیان کریں گے کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، قرآن پاک کے اغراض اور کسی بھی آیت کی اغراض اور مقاصد جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے، اس کا شان نزول کیا ہوتا ہے اور تاریخ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کورس کے اندر شروع کریں گے۔ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے ساتھ ذوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے منشا اور مراد جو ہیں اس آیت کے اندر کیا ہیں، قرآن کی کون سی آیات ناسخ ہیں، کون سے منسوخ ہیں، کون سی قرآن پاک کی آیات بینات ہیں، کون سی قرآن پاک کی آیات مقطعات ہیں، کون سی قرآن پاک کی آیات جو متشابہات ہیں، ان تمام کو ہم الگ الگ کریں گے اور ان کے جو مفاہیم، مطالب اور معنی بنتے ہوں گے اور جو تفاسیر بنتی ہوں گی وہ ہم بیان کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سمجھ کر اور سمجھانے کی اور قرآن پاک کو پر عمل کرنے کی پھر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔